الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات بتلائے تھے کہ کن کن مصائب اور کن کن امتحانوں سے ان کو گزرنا پڑا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا تو رب کریم نے جنت میں سے ایک دمبا بھیجا جو قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ قربانی ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میرے جو گھر ہے اس کی تعمیر کرو۔ دونوں باپ بیٹا نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اس میں ایک پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس پتھر نے آج کل کے حساب سے لفٹ کا کام دیا، اوپر جانا ہے اوپر، نیچے جانا ہے نیچے، ادھر دائیں جانا ہے دائیں، بائیں جانا ہے بائیں، وہ لفٹ کا کام اس نے کیا۔ اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں جو ہیں وہ چسپاں ہیں، وہ ہم نے دیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ اللہ کا گھر مکمل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ آواز دو لوگوں کو حج کے لیے۔ یا اللہ، میں آواز دوں، میری آواز کو کون سنے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ آواز دینا تمہارا کام ہے، ہر ایک کے کان تک آواز کو پہنچانا میں خدا کا کام ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ لوگ چل کر آئیں گے، دوڑ کر آئیں گے، بھاگے بھاگے آئیں گے۔ دیکھو جا رہے ہیں، آج لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ عمرے کے لیے، حج کے لیے جاتے ہیں۔ آج ہے ہمارا جو پروگرام حج کی فضیلت۔ احرام جب باندھنا ہے، احرام باندھنے کے بعد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جب آدمی یہ تلبیہ پڑھتا ہے، آدمی کے حاجی کے دائیں بائیں نیچے تک جتنے بھی چیزیں ہیں، پتھر ہیں، درخت ہیں، سب اس کے ساتھ مل کر یہ تلبیہ کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ جب آدمی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو 120 رحمتیں اللہ تبارک و تعالی کی وہاں پر نازل ہوتی ہیں، ہر وقت نازل ہوتی ہیں۔ جو طواف کرنے والا ہے، چکر لگاتا ہے، 60 اللہ کی رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں، اور جو طواف کے بعد 2 نفل پڑھتا ہے، 40 اللہ کی رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں۔ جب آدمی تھک جاتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، چل نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ادھر بیٹھ جا اور بیٹھ کے میرے گھر کو دیکھتا رہے، 20 رحمتیں اللہ کی اس پہ نازل ہوتی ہیں۔ یہ دیکھو نا کتنی فضیلت ہے، اللہ کے گھر کا دیدار کرنا، طواف کرنا، اور اس کے بعد مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنا اور صفا مروہ کرنا، آب زمزم کا پانی پینا، یہ کتنی فضیلتیں ہیں۔ اور یہ جو ہے صفا، یہ حجر اسود جو ہے، اس کو بوسہ دینا، کل قیامت کے دن یہ بہت بڑا پہاڑ کی شکل میں
پہاڑ جتنا آ جائے گا اور اس کی آنکھیں ہوں گی، زبان ہوگی، جس نے خلوص نیت کے ساتھ اس کو بوسہ دیا ہے اس کی یہ شفاعت کرے گا۔ اللہ سب کو اس کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر حج کی فضیلت یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو آدمی مینا میں جاتا ہے، وہاں پر 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اور فجر کی نماز پڑھ کے سورج طلوع ہونے کے بعد پھر میدان عرفات میں جاتے ہیں۔ وہاں پر زوال کے وقت جب زوال کا وقت ہوتا ہے اس کے بعد وہاں پہ وقوف ہوتا ہے۔ وہ وقوف جو ہے زوال کے بعد سے لے کر مغرب تک ہوتا ہے، اور 2 نمازیں وہاں پر ادا کرنی ہوتی ہیں۔ جو مسجد، ایک یہاں پہ مسئلہ بھی ہے، جو مسجد نمرہ میں خطبہ سنتے ہیں وہ امام کے ساتھ دونوں نمازیں اکٹھی پڑھیں گے، اور جو اپنے خیمے میں ہوتے ہیں، اپنے مقام میں دور ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے وقت پر نماز کو ادا کریں گے۔ ظہر کے وقت ظہر کی اور عصر کے وقت عصر کی نماز کو ادا کریں گے۔ اس کے بعد یہ یہاں پر ایسا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف نظر کرتے ہیں اور فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو کھلے بال ہیں، ننگے پاؤں ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ آپ کی رضا چاہتے ہیں۔ رب کریم فرشتوں کو کہتے ہیں آپ گواہ ہو جاؤ، یہ جتنے بھی یہاں پر آئے ہیں، وقوف کیا ہے، استغفار کیا ہے، نماز نفل پڑھے ہیں، اور جنہوں نے یہاں پہ آ کے توبہ استغفار کیا، ہمیں تمام کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ ایسے ہو گئے ہیں جیسے آج ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ رب کریم ہم کو وہاں میدان عرفات پہ جا کے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حج کا ایک ایسا رکن ہے جن کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے دولت دی ہے، اہل ثروت ہیں، ان پر یہ حج جو ہے یہ فرض ہے، یہ ادا کرنا چاہیے۔ پھر مغرب کے بعد مغرب کے پہلے وہاں سے نہیں نکلنا، مغرب کے بعد جب سورج غروب ہو جائے گا پھر وہاں سے مزدلفہ بھی آنا ہے۔ مزدلفہ بھی آئیں گے اور یہاں پہ دونوں نمازیں، ایک اذان ایک تکبیر کے ساتھ، پہلے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، اور پھر سنتے مغرب کی پڑھیں گے، پھر عشاء کی پڑھیں گے۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ اور صبح طلوع فجر کے بعد یہ اپنا آپ نماز جب پڑھنی ہے تو وقوف کرنا ہے، خانہ کعبہ کی طرف کھڑے ہو کے دعا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے، اور جب سورج طلوع ہو جائے اس سے پہلے ہی آپ نے کینکریاں لینی ہے، کینکریاں جا کے مارنی ہے بڑے شیطان کو۔ آئیے آپ یہ 10واں ذی الحجہ ہو جائے گا۔ اچھا 9 ذی الحجہ جو ہے اس کو تمام مسلمان جو ہیں سوائے میدان عرفات والے باقی جو ہے وہ روزہ رکھیں گے۔ روزے کی فضیلت یہ ہے کہ 1 سال پچھلا اور ایک آگے کا یہ اتنا روزہ رکھنے کا 2 سال کا ثواب ملتا ہے روزے کا۔ جو میدان عرفات میں ہوتے ہیں، حج کے لیے گئے ہوتے ہیں، ان پر یہ ضروری نہیں ہے۔ دوسرے جو حضرات ہیں جہاں بھی ہیں وہ روزہ رکھیں، اللہ سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کینکریاں جب مار لینی ہے ساتھ آپ نے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے قربانی کرنی ہے۔ قربانی جب کر لینی ہے پھر آپ نے سر منڈوانا ہے یا بال کٹوانے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے غسل کرنا ہے۔ آپ وہ جو احرام کی حدیں آپ پر تھیں وہ ختم ہو گئیں، آپ دوسرے کپڑے پہن کر پھر طواف زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ وہاں پہ آپ نے وہی طواف جیسے 7 چکر ہوتے ہیں وہ لگانے ہیں، پھر مقام ابراہیم پر آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں اور صفا مروہ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ حج کا طریقہ اور حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام کو اپنے گھر یعنی کہ وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جب آپ نے صفا مروہ بھی کر لیا تو اب آپ مکہ میں اگر نماز کا ٹائم ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، پھر مکے میں نہیں آپ نے ٹھہرنا، مینا پہ چلا جانا ہے اور وہاں پہ ہی رات قیام کرنا ہے۔ 11 کو آپ نے پھر
جو ہے کنکریاں مارنی ہیں زوال کے بعد، اور 12 کو بھی پھر آپ نے زوال کے بعد ہی کنکریاں مارنی ہیں. تو یہ آپ کا حج جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.